بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک تیرا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دشمن کا نام تک کسی کو یاد نہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری دنیا میں تا قیامت روشن رہے گا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام حواس فاطمہ کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کے حسین و جمیل اور محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر اس دور کی خاتون بی بی زلیخا کا۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ کی رہنمائی اور عمدہ وضاحتوں کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ختیجہ عزیز صاحبہ، جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید، اور روزانہ کی طرح کچھ طالبات بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں سننے کے لیے اور ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات کرنے کے لیے۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، عزیز مصر کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے اور بی بی زلیخا سے ملاقات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کن حالات سے گزرے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ بہت شکریہ کوکب۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آپ نے اتنے خوبصورت عنوانات کا انتخاب کیا، اور ایسے انبیاء کرام اور ان کے ازواج کا ذکر کے موقع پر آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات کر سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بری پڑی ہوئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والد پہ خاص طور پر ان کو بہت زیادہ صبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنا پڑا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو چونکہ بچپن سے ہی یہ بات، وہ خود پیغمبر تھے تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی، اور انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیشانی پر نبوت کا مہر جو ہے وہ اس کو دیکھا، اس کی نشانی دیکھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مستقبل کے پیغمبر ہے۔ اس وجہ سے ان کو زیادہ محبت بھی ایک فطری امر ہے کہ ان کو اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت بھی ہو گئی، کیونکہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ایک بنیامین وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی، اور اس کے علاوہ باقی 10 اور جو مختلف بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بے پناہ محبت اور کیونکہ وہ خاص احترام کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے، ان کا ایک فطری امر ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاص احترام کیا کرتے تھے اور بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی باقی اولاد سے زیادہ وہ ان کی حفاظت کا سوچتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کو حسد ہوا، حسد کا شروع جی، اور اس حسد کی ہی وجہ سے ان کی زندگی میں کافی مشکلات جو ہے وہ رونما ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں بتاتی ہیں۔ ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد کے ساتھ کیا، اور اس میں بھی ان کو واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ نبی ہے، تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، لیکن چونکہ وہ بھائیوں کی خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، جی، وہ اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، اور لیکن وہ حسد جو بھائیوں کی طرف سے تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ بھائیوں نے ایک دن جو ہے وہ تفریح کے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایک جنگل کی طرف لے گئے، اور جب جنگل شکار کے بہانے، ایک تفریح کے بہانے، جی بالکل ایسا ہی ہے، تو ان کو جو ہے وہ جنگل کی طرف لے گئے، اور وہاں پر جو ہے ان کو ایک خالی کنویں میں ڈال دیا، اور ان کی قمیض کو جو ہے وہ ایک بکری یا اس سے جو ہے وہ خون سے کلر رنگین کرا کے، وہ خون آلودہ کر کے اس کو والد کے پاس جو ہے وہ لے آئے، اور جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو چیخ و پکار ان کی وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے غمگین ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہے،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی یہ آوازیں سنتے ہیں تو گھر کے سے باہر جب نکلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تمہاری بکریوں کو کسی نے نقصان پہنچا دیا یا کیا ہوا ہے. وہ انہوں نے پھر واقعہ اس طرح سے بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کچھ ہم نے شکار، ہم کھیلتے آگے بڑھ گئے تھے، شکار کرتے کرتے آگے بڑھ گئے تھے، مختلف روایات میں اس کا ذکر ہے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے جو ہے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اور ایک بیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. تو حضرت یعقوب کرتا خون آلود کردہ ان کے ہم جو ہے وہ اٹھا کر آپ کو ثبوت کے طور پہ لے کر آئے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے اور ویسی بھی انسانی عقل جو ہے وہ اتنا تو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کرتا جو ہے وہ خون آلودہ ہے لیکن کہیں سے بھی پٹا ہوا کچھ اس کو نقصان نہیں ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا کہ بڑا عجیب بیڑیا ہے کہ اس نے میرے یوسف کو تو کھا لیا لیکن ان کا جو کرتا جو ہے وہ اس کو ذرا سا نقصان بھی نہیں ہوا. تو مطلب ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائیوں نے اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی بتایا کہ اس پہ میں اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہوں. تو یہ اس طرح سے پھر کچھ بتایا جاتا ہے، مختلف روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 دن تک جو ہے اسی کوے میں رہے، اور جبرائیل امین جو ہے وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کی مدد اس طرح سے کی کہ ان کو کوے میں ڈبونے سے اور خشک، بعض روایت میں ہے کہ وہ خشک ہوا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ایک پتھر پہ ان کی حفاظت کے لیے ان کو بٹھا دی، اور وہ 3 دن تک وہاں پہ روشنی کا انتظام بھی کیا گیا. پھر ایک قافلہ جو ہے اس راستے سے گزرتا ہے اور وہ جب اپنے لیے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سردار کے پاس اس ڈول میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو نکال دیا جاتا ہے، تو وہ سردار کے پاس ان کو لے کے آتے ہیں. پھر یہی بتایا جاتا ہے، مختلف روایات ہے، اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ ان کو جو ہے وہ کنعان کے بازار میں پھر بیچ دیا گیا. چلے یہ تو کنویں والا واقعہ ہو گیا نا. جی جی. اور اس میں ہم اسی واقعے سے متعلق یا آپ کے طالبات کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی میں کرنا چاہوں گی. آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام مارخ اجاز ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کیا خواب دیکھا تھا اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان کو پھر کیا نصیحت کی؟ ان کا خواب جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک چاند، ایک سورج جو ہے اور کوئی ستارے جو ہے وہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر جو ہے یہ خواب ثابت بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جب ان کے بھائی اور ان کا جو سگا بھائی ہے، ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہے وہ ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس طرح کا انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور ان کو اسی لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ ان کے بھائی جو ہے وہ ان سے حسد نہ کریں، اس وجہ سے. آپ سوال کرنا چاہیں گی اس سائٹ سے؟ السلام علیکم، میرا نام جویریہ ہے اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شہر میں کیسے پہنچے تھے، اور وہ کیا واقعہ ہے کہ جب وہاں پہ عزیز مصر نے ان کو خریدا تھا؟ یوسف علیہ السلام جس طرح ہم نے بتایا کہ ایک قافلے کے ساتھ جو ہے وہ ایک قافلے کے سردار کو وہ ملے، پھر وہ قافلے کے سردار جو ہے وہ وہاں پہ ان کو بازار میں بیچ رہے تھے، پھر عزیز مصر نے ان کو خرید لیا ایک غلام کی حیثیت سے، وہ غلام کے طور پہ جو ہے وہ عزیز مصر کے پاس گئے، اور عزیز مصر کی دربار میں پھر جو ہے وہ رہنے لگے. ڈاکٹر صاحبہ، بی بی زلیخا نے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، ایک تو اس بارے میں ہمیں بتایا، اور ایک چھوٹا بچہ جو ایک 4 ماہ کا بچہ کہا جاتا ہے، اس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں. ہاں دیکھیں جی، حضرت زلیخا بی بی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ عزیز مصر کی زوجہ تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حسن و جمال سے نوازا تھا، یہ ان کی ایک اور صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے
وہ چاہ رہی تھی، انہوں نے ان کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا، ان کو اپنے جگہ پہ جو کہ مختلف دروازوں سے ہوتا ہوا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی، ان کو نبوت ملنے والی تھی، تو اس وجہ سے وہ کبھی گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے. قرآن پاک میں اس واقعے کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو طریقوں سے منع کیا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں، وہ ٹھیک نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیونکہ ان سے بہت محبت کر رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے دروازے سے نکلنے لگے، اور جب بھاگتے بھاگتے باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ عزیز مصر جو ہے وہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں. وہ بھی حیران ہو گئے. عزیز مصر نے جب حضرت زلیخا نے ایک دم سے دیکھا کہ اس طرح کا ایک صورتحال بن گئی ہے تو حضرت زلیخا بی بی نے جو ہے وہ انکار کی اور اس غلام پہ جو ہے وہ الزام لگایا کہ اس نے اس طریقے سے آپ کی بی بی کے ساتھ جو ہے وہ یہ برا سوچ جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بے اختیار جو ہے وہ بولے کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. اور عزیز مصر نے پھر ان سے پوچھا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو زلیخا بی بی ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک چھوٹے بچے کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ یہ 4 مہینے کا بچہ جو اس پالنی میں پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ان سے آپ میری گواہی لے سکتے ہیں. تو عزیز مصر پھر حیران ہوئے کہ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ یہ بات کرے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو میری گواہی دینے کی اطاعت جو ہے وہ یہ قوت جو ہے وہ عطا کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کہ بی بی زلیخا نے مصر کی عورتوں کا امتحان لیا حضرت یوسف کے معاملے میں کہ وہ ان کو ثابت کر سکے کہ حضرت یوسف کے معاملے میں وہ حق پر ہیں، کہ اگر وہ ان سے محبت کرتی ہیں تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا جی، اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حضرت زلیخا بی بی کے ساتھ جو تعلق تھا تو اس پہ یہ چونکہ حضرت زلیخا بی بی جو ہے وہ ایک معتبر گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس دربار کے غلام ہیں، تو علاقے میں مختلف جو ہے وہ خواتین میں یہ بات سرگوشی کرنے لگی کہ یہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا. تو حضرت زلیخا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریختہ نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ ان خواتین کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتی ہیں اور ان کو بتا دیتی ہیں کہ آپ لوگ جب میں اس غلام کو بلانے لگوں تو آپ لوگ یہ ایپل جو ہے، سیب جو ہے، اس کو چھری سے کاٹیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوتے ہیں وہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خواتین ان کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں اور اس حیرانگی اور اس پریشانگی کے ماحول میں جو ہے وہ سیب کے بجائے جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ مطلب ہے. سیب کاٹتے کاٹتے وہ انگلیاں کاٹ لیتی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یوں تو تمام والدین کو ہی اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت لازوال اور بے مثال تھی. بے شک. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے بارے میں کچھ بتائیں، جیسے وہ ان کی یاد میں ان کی بینائی چلی گئی تھی رو رو کر، اس بارے میں تھوڑا سا ہماری طالبات کو اور ناظرین کو بتائیں. دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ ایک فطری امر، ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے محبت یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہے. دوسری بات ان کی پیغمبر ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں کی جو شان ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ محبت اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کی جو نبوت ہے اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی اور یہاں تک ان سے محبت تھی کہ جب بھی کبھی اس طرح کوئی موقع ہوتا تھا تو وہ ذکر کرتے تھے کہ ہائی یوسف، میرے یوسف، اس طرح. بلکہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے اور پوتے جب بڑے ہو گئے تو وہ بھی ان کو یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے تھے کہ اب بہت ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب
ابھی تک آپ کو جو ہے یوسف جو ہے وہ نہیں، یہ اتنی پرانی کہانی کو آپ ابھی بھی آپ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. ایک واقعے کے مطابق جب بنیامین جو ہے ان کو بھی وہ اپنے بھائی جو ہے وہ وہاں پہ کنعان میں چھوڑتے ہیں، تو اس واقعے پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو بیٹھے پھر ان کو یہی بات کرتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ یہ چیزیں جو ہے یہاں تک آپ اس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے کہ آپ اس جہان سے چلے جائیں. اور 40 سال بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی اپنے والد صاحب سے. 40 سال کے بعد جب ان کی جی بالکل ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑے شان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے والد کا جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور ایک لشکر کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان کو ویلکم کر لیتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اتنی آزمائشیں سہیں، اتنی مشکلات سہیں، قید و بند کی صعوبتیں، غلامی سے وہ بادشاہت کی طرف آئے. تو یہ بھی ایک ایسا ایک واقعہ جس کی مثال نہیں ملتی. جی اس طرح ہے کہ غلام سے اقتدار میں آنا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صفتیں عطا کی تھی، یعنی اس میں ایک صفت حضرت یوسف علیہ السلام کو جو صفت دی گئی تھی وہ یہ کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے. تو ایک واقعہ جو ہوا اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور جیل میں جب ان کے ساتھ 2 اور اللہ تعالیٰ کا ایک شان ہے کہ ان کے ساتھ 2 اور خادمین بھی اس بادشاہ کے اس سے جو ہے وہ چلے گئے تھے قید خانے میں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں قیدیوں کی خواب کی تعبیر ان کو بتاتے ہیں. ایک کا خواب کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ اپنے بادشاہ، کیونکہ ایک شراب پلانے والا تھا اور دوسرا جو تھا وہ کھانا پکانے والا تھا. تو ایک خادم جو ہے، ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خادم جو شراب پلانے والا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ وہ کچھ رس جو ہے وہ نچوڑ رہا ہے اور وہ کسی کو پلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کا خواب تھا کہ اس نے اپنے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے جو ہے اس روٹی کو کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خوابوں کی تعبیر ان دونوں کو بتا دی. جو رس نکالنے والا تھا اس کو بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا اور آپ پھر اپنے مالک کو جو ہے شراب پلائیں گے. اور دوسرے کو بتایا کہ آپ کو سزائے موت ہوگی، آپ کو پھانسی ہوگی، اور پھانسی کے دوران جو ہے اتنا ہوگا کہ آپ کے سر سے پرندے جو ہے وہ گوشت نوچیں گے. تو نکلنے کے بعد جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ایک جو ہے وہ بری ہوا اور دوسرے کو جو ہے پھانسی ہوئی. تو جس کی وجہ سے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ یہ تعبیر دینے والا ہے، بہترین تعبیر دینے والا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جو عزیز مصر ہے، پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک خواب دیکھ لیا اور انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ آپ جو ہے کوئی آپ میں سے اس طرح کا ہے کہ جو مجھے میرے خواب کا تعبیر بتا دے. تو یہ جو رہا ہونے والا تھا ساقی، اس نے کہا ہے کہ مجھے اس کے لیے قید خانہ جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے کہ میں قید خانے جاؤں. ان کو اجازت دی گئی اور اس نے بادشاہ کا پیغام جو ہے وہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئیں کہ خواب جو ہے وہ یہ ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. اس طریقے سے جب بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ان کو، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی مل گئی اس تعبیر کی وجہ سے، اور وہ اقتدار میں آئے. تو ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بی بی زلیخا کی زندگیوں میں جو اتنے واقعات رونما ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بی بی زلیخا کی زندگی ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے حسد کی، اور ان سے جو ہے وہ حسد کے بدلے میں ان کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، اور آخر تک ان کے والد کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی. وہ خود بھی اس کو دیکھ رہے تھے، اس اذیت سے یہ بھائی جو ہے وہ گزرتے رہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا، بادشاہت ایک مرتبہ ان کو جو ہے وہ دیا. دوسری حضرت زلیخا بی بی کی زندگی سے ہم یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے الزام تو لگایا، لیکن یہ بھی ایک بڑی جرت کی بات ہوتی ہے، ایک بہت
بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہیں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا اور ان کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بلایا تھا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت زلیخا نے پھر اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی پر جو ہے وہ ایمان لائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مغفرت کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. پھر ان کا جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی نبی کے ساتھ جو ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حسد سے خود کو روکیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ اختیار کریں اور جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی اور ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بہت معلومات فراہم کی. ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی، اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ اپنے اندر بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور قرآن مجید میں احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اب اجازت دیجیے، کل اسی ٹائم اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.